لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی سچی کتاب ہے. ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق اور سچا ہے. اس کے بارے میں کسی مناقشہ، کسی تکرار، کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے چند ٹھوس فیصلے فرما دیے ہیں جس کے اندر کسی بھی قسم کی رد و بدل، جس کے اندر کسی بھی قسم کا رد و بدل اور کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بہت سے ایسے فیصلے قرآن مجید میں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اور آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور صدقات جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑھاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ سود کے اوپر جو بھی نظام قائم ہوگا اس کا انجام 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ تبارک و تعالی کا ایک دن جو ہے تم جس کا شمار کرتے اس کے مقابلے میں 1000 دن کا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو یہ فرما رہا ہے کہ ہاں ہم کافروں سے بدلہ لیں گے، تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ کل ہی اس کا بدلہ اللہ میاں لے لے. اسی لیے سورہ یونس اٹھا کر کے پڑھیے آپ، بات آ گئی اگرچہ موضوع سے خارج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب اس سے مایوس ہو گئے کہ فرعون اس کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اس سے مایوس ہو گئے کہ فرعون اس کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کھڑے ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس کے اوپر آمین کہتے رہے. یہی سے ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا صحیح نہیں، بالکل سراسر غلط اور جہالت ہے. یہ قرآن مجید سے اجتماعی دعا کا ثبوت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام اس کے اوپر آمین بول رہے ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا کے اندر مال دیا ہے، زینت دی ہے، جس کا استعمال وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کر رہے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی اس کے ان کے مال کو تباہ اور برباد کر دے، اس لیے کہ اب یہ جب تک عذاب علیم کا مشاہدہ کر نہیں لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان. اللہ فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، استقامت کو لازم پکڑو، یہ نہ کہو کل ہی یہ جو ہے تمہاری دعا جو قبول ہے وہ نافذ ہو جائے گی. اسی لیے بعض تفسیری روایات کے میں آتا ہے، ظاہر بات اس میں کچھ مبالغے سے کام لیا گیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا 40 سال کے بعد قبول کی گئی ہے. تو ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تو عرض کرنے کا مقصد بات یہاں سے نکلی تھی کہ جو نظام دنیا کا سود پر قائم ہوگا وہ سال 2 سال 40 سال 50 سال کے بعد اس کا انجام کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے. واللہ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو اخبارات یا ریڈیو وغیرہ سنتے ہیں، ذرا بتائیں دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جو اس وقت کساد بازاری اور اقتصاد کی پستی کی شکایت نہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی ملک دنیا کا؟ کوئی ملک نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب مغربی اقتصاد کے ماہرین بھی کہنے لگے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سود ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو. تو بات دوسری طرف نہ جائے، بات یہاں سے نکلی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اٹل اور ٹھوس فیصلے فرمائے ہیں. وہ فیصلے اس کے اندر ذرہ برابر کچھ بھی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے. انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے جو آیت ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ روم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف ہم نے بھیجا ہے. تو وہ رسول ان کے پاس دلائل، نشانیاں لے کر کے آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ قوم نے جھٹلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ قوم نے جھٹلا دیا. تو فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان میں جو مجرم لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر کان نہیں رکھا، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا ہے. ہم نے ان سے بدلہ لیا. کیوں؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے اوپر مؤمنین کی مدد کرنا واجب ہے، فرض ہے، ثابت ہے اور حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا، عربی دا حضرات جانتے ہیں کہ اِنَّا لَنَنصُرُ، اس کے اندر کتنی قوت پائی جاتی ہے اس اسلوب بیان میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لننصر، ضرور بالضرور میں ہم مدد کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لننصر رسولنا، ہم ضرور بالضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لے آئے ہیں. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. ذرا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر. اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے کوئی شبہ اس میں کسی کو؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے کوئی بات فرمائے پھر بھی سچا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں سچا ہے؟
ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے کوئی؟ تو بغیر تاکید کے، بغیر قسم کھائے ہوئے بھی، بغیر زور دیے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لننصر رسولنا، البتہ ضرور بھی ضرور ہم مدد کریں گے. کن کی؟ رسولنا، اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں. فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں. ویوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہی کے لیے گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آخرت میں بھی. یعنی ایک مومن کی اور رسول کی مدد اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں فرماتا ہے. اور ذرا سوچیں کہ یہ ایمان تو مکہ کے مشرکین کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، اپنے گھر کی ضرور حفاظت فرماتا ہے. تھا کہ نہیں تھا عقیدہ مشرکین کا؟ کسی کو کوئی مثال یاد ہے؟ ہاں دیکھیے، ابرہا جب آیا دھانے کے لیے تو ابو طالب، عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ اپنے اونٹ کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلے گئے اور دعا کی. خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے، اے اللہ تعالی، ہر شخص جو ہے اپنے خیمے کی، اپنے مکان کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر. یقین تھا کہ نہیں تھا؟ بغیر یقین کے دعا کر رہے تھے اور چلے گئے. ابرہا کے سامنے ان کے اونٹ پکڑ کے لے گئے تھے. اپنا اونٹ لانے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے میرا اونٹ چاہیے، اس لیے کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹ میرے ہیں، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ یقین اس وقت کے مشرکین کا بھی تھا. تو چل جائے کہ ہمارا اور آپ کا یقین نہ ہو. ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی اور مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا. اور ایک بات اور بتا دوں، عقیدے کی ہے یہ، اس پر عقیدہ ہر ایک کا ہونا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اگر کسی کی مدد اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد نہیں کر سکتی ہے نا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. سوچو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر غالب آنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ یہ تمہیں رسوا کر دے گا تو کون ہے دنیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کی مدد سے نا امید ہونا یہ ایمان کی نشانی نہیں، یہ نفاق کی نشانی ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا. ہم بھی اگر کسی کو عقیدہ نہیں ہے اس کا تو یہ عقیدہ اپنا صحیح کریں. اللہ کی مدد سے ایمان رکھنے کے باوجود نا امید ہونا یہ ایمان کی نشانی نہیں بلکہ کیا ہے؟ نفاق کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے کئی جگہ بیان فرمایا ہے. میں ایک حوالہ دوں گا آپ کو، سورہ الفتح کا شروع کی آیتیں آپ اٹھا کر کے پڑھ لے جائیے. یظنون باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں. کیا گمان تھا وہ؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اور مومنوں کی مدد نہیں فرمائے گا. یہ گمان تھا منافقین کا تھا. تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں، غلط گمان رکھتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھنا اور یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ ایمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء. جس کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد نہیں کرے گا تو اس کا کوئی علاج نہیں اس کے علاوہ کہ ایک رسی اپنے چھت پر لگائے اور پھانسی لگا کر کے مر جائے. سورہ حد کے دوسرے رکوع میں اندر اٹھا کر کے پڑھ لیجیے. جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد نہیں کرے گا، اس کا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ اپنا پھانسی لگا کر کے مر جائے. اس لیے مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
اور عقیدے جازمہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن اور مسلمان بندوں کی مدد ضرور بالضرور کرے گا. اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مدد کرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد سارے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن کون مدد کرنے والا تھا؟ مدد کرنے والا کون تھا ان کی؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے جب ہوا کا فرشتہ, پانی کا فرشتہ پریشان ہو گیا کہ یہ اللہ تیرا نام لینے والا صرف ایک بندہ ہے, تیرے پاس اتنی طاقت ہے, تو نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ہوا کے جھونکے سے ساری آگ کو اڑا کر کے ان کے گھروں پہ ڈال دوں, ان کے گھروں کو جلا دوں, بارش لے آؤں تو ساری کی ساری آگ لمحے کے اندر بجھ جائے, لیکن پھر بھی تیرا نام لینے والا بندہ آج دنیا کی طرف اس میں جل کر کے رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے مدد چاہو, اس سے اجازت لو, اگر وہ تم سے مدد چاہتا تو مدد کر دو اس کی. حضرت ابراہیم السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. کیوں؟ یقین تھا کہ مدد کون کرنے والا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے, اور اگر اللہ ہی میاں ہی نے تمہیں رسوا کر دیا تو کون ہے؟ اللہ ایک مچھر سے تمہاری جان لے لے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مچھر سے تمہاری, اور تمہارے ہی جوتے تمہارے سر کے اوپر پڑیں گے, ہے کہ نہیں؟ کوئی ذات, کوئی بھی چیز, کوئی بھی لشکر, کوئی بھی ملک تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو تم سے ہٹا لے تو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے انبیاء علیہم السلام ہر دم کس سے مدد چاہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے مدد چاہی ہے؟ اہل علم حضرات سے میں کہوں گا کہ اس موضوع کو امام محمد بن نصر مروزی کی کتاب تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ نماز کے ذریعے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر کے آخر تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرتے تھے. سارے لوگوں کو اس کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ہر قسم سے آپ کو تکلیف دینے, حتیٰ کہ اپنے شہر سے نکال دینے, پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دینے پر تیار ہو گئی اور ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہوں, میں بے بس ہو گیا, اب تو میری مدد کر. اللہ نے مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ حضرت ہود علیہ السلام, تمام کے تمام انبیاء کس سے مدد چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے. ایک حدیث آپ کے سامنے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں لے آ کر کے متعدد کتب حدیث سے, مسند احمد اور محمد بن نصر المروزی وغیرہ تمام کتب حدیث سے لے آ کر کے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر کس سال میں پیش آئی تھی غزوہ حنین؟ غزوہ حنین کس سنہ پیش آئی تھی؟ فتح مکہ کے فوراً بعد 8ویں ہجری کے اندر. 8ویں ہجری میں غزوہ حنین کہاں پیش آئی تھی؟ غزوہ حنین جی, غزوہ حنین کہاں پیش آئی تھی؟ اپنی تاریخ تو سمجھیں, سیرت تو پڑھے بھائی. جو لوگ جو رسالے پڑھنے میں آپ لوگ گنوا دیتے ہیں اپنا وقت, اخبار پڑھنے میں گنوا دیتے ہیں ادھر ادھر کے, اس کو کم سے کم سیرت پڑھنے میں تو کم سے کم یاد تو رہے کچھ نہ کچھ. غزوہ حنین کہاں پیش آئی تھی؟ مکے اور طائف کے بیچ میں, حوازن کے قبیلے کے ساتھ حنین کی وادی میں یہ غزوہ پیش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رضی اللہ تو بیان فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد آپ کچھ پڑھا کرتے تھے, لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ کی مدد چاہتے تھے. کچھ پڑھا کرتے تھے آپ فجر کے بعد, لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ایک دن ہم نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کچھ پڑھتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ہے. آپ نے کہا
کہ مجھے یاد جب ہم نے اپنی قوم کی کثرت اور زیادتی کو دیکھا کہ آج اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اتنے مسلمان کافروں کے مقابلے میں کبھی اکٹھا نہیں ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کر کے مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی، بنو اسرائیل کے ایک نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا بنو اسرائیل کی طرف، انہوں نے اپنے قوم کی کثرت اور زیادتی کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور سوچا کہ آج کم ہونے کی بنیاد پر ہم ہاریں گے نہیں، یعنی ہماری تعداد اتنی زیادہ آج ہے کہ اب ہارنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کبر اور یہ گھمنڈ پسند نہیں ہے، حالانکہ کبر نہیں تھا لیکن ایک نبی سے توکل کس پر ہونا چاہیے، مدد کی امید کس سے رکھنی چاہیے، لیکن کیا کہا انہوں نے کہ کم ہونے کی بنیاد پر آج ہم کبھی دشمن سے ہاریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی سزا یہ ہے کہ 3 چیزوں کا اختیار تمہیں دیا جاتا ہے، یا تو دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے گا، کیا؟ یا تو دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہوگا، اور یا بھوک تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، اور یا پھر تمہارے اوپر موت طاری کر دی جائے گی۔ اور تینوں بڑے مشکل کام ہیں، دشمن کا غلبہ ہو جائے، بھوکے مرنے لگے لوگ، اور یا کہ اچانک سارے کے اوپر ایک ایسی بیماری ہے، ایک موت طاری ہو جائے۔ تو اپنی قوم سے مشورہ کرنے لگے، تو قوم نے کہا بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے جو آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر تیار ہیں۔ تو وہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تعالی، دشمن کا اگر قبضہ ہو گیا تو بڑی مشکل چیز ہے یہ، کیوں؟ اگر دشمن کا قبضہ ہو گیا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے دشمن نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے، نہ بوڑھوں کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے اس زمانے میں کسی کی عزت باقی رہتی ہے، کسی کی عزت باقی نہیں رہتی، اور بھوک سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بھوک بھی مسلط نہ کیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہی ہے تو موت ہمارے اوپر طاری کر دیجئے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ 3 دنوں کے اندر 70,000 لوگ مر گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میں اپنی قوم کی کثرت کو دیکھ کر کیا پڑھتا ہوں، اللہم بک احاول وبک اصابل، اے اللہ تعالی تیری ہی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر نبی، خواہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے جو لوگ ہوں، جتنے انبیاء ہیں، وہ سارے کے سارے مشکل وقت پر کس سے دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ مدد کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ لیکن ذرا رک کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن مدد کی کرتے ہیں، وہ کون سے ہمارے نیک بندے ہیں جن کی مدد ہوتی ہے؟ یہ ہے اصل سوال، ورنہ آپ لوگ کہیں سارے مسلمان تو مدد کیوں نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں اتنے مسلمان، پاکستان میں، افغانستان، ساری دنیا میں، حتیٰ کہ اگر صحیح عدد و شمار کیا جائے تو جتنی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں کہ دوسری قوم کی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اکٹھا طور پر جتنا مسلمان ہندوستان میں ہے کہیں اور نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر اللہ کی مدد ہوتی کیوں نہیں؟ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں صرف 2 لفظوں کے اندر موجود ہے۔ سورہ محمد، جس کا نام سورہ القتال بھی ہے، وہ کس پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں۔ کس پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم،
تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. بالکل ٹٹ فار ٹیٹ ہے, جیسے کو تیسا بدلہ اللہ میاں دیتا ہے. اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کے, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری. ان احسنتم وهل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہی ہوا کرتا ہے. تو اللہ کی مدد کن لوگوں کو ملے گی؟ ان مؤمنین کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کریں گے. اب سوال یہ آپ لوگ کریں گے اللہ کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ ہماری تلواروں کا محتاج ہے؟ اللہ ہمارے ہتھیار کا محتاج ہے؟ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ اللہ تو سارے لوگوں کی مدد کرنے والا ہے, ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے. لیکن بخاری شریف کی ذرا اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی دن قیامت میں اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا اے بندے, دنیا میں میں پیاسا تھا, ہم نے تجھ سے پانی طلب کیا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا. میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. میں بھوکا تھا, لیکن تجھے نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, تو کہاں بیمار ہونے والا, تو کہاں پیاسا ہونے والا, تو کہاں بھوکا ہونے والا ہے. تجھے میں کیسے پانی پلا سکتا ہوں؟ ساری دنیا کو پانی پلانے والا تو ہے. تجھے میں کھانا کیسے کھلا سکتا؟ ساری دنیا کھانا کھلانے والا تو ہے, تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو جاتا, اس کی بیمار پرسی کو جاتا, تو وہ عمل آج تو میرے نزدیک پاتا ہے. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اس نے تجھ سے پانی مانگا ہے, اگر تو اسے پانی دیا ہوتا تو اس کا اجر آج میرے پاس تو پاتا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر اسے تو نے کھانا دیا ہوتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بندوں کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے. اللہ کے رسول کی مدد کیجیے, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے دین کی مدد کیجیے, اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر بڑے واضح طور پر فرماتا ہے, اور وہی اصل مقصد میرے بیان کا ہے, وہی آیت ہے اصل مقصد. جس آیت طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا. اللہ طاقت والا ہے, اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, اس سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے. عزیز, وہ غالب ہے, اس پر غالب ہونے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ طاقت ہے, یہ طاقت کس کے لیے استعمال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مدد کرے گا. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کے مستحق ہوں گے؟ اسی کا ذکر آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ 5 چیزیں ہیں, 5 بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے. فیصلہ کر لیں اسی کے اوپر. یہ 5 چیزیں مومنوں کے اندر پائی گئی, مسلمانوں کے اندر پائی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اگر یہ چیز نہ پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ڈھونڈتے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل آنے والی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے, اپنے جو فوجی کمانڈر تھے ان کے پاس لکھ بھیجا کہ سب سے پہلی چیز جس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کیا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ گناہ کے کام سے بچتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ اور نیک کام ہی کر کے تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ٹھہرتے ہو. ورنہ اگر تم بھی گناہ کا کام کرو اور کافر بھی گناہ کا کام کرے تو ظاہر بات ہے جس کے پاس دنیاوی طاقت زیادہ ہوگی وہی غالب آئے گا. جس کے پاس دنیاوی طاقت زیادہ ہوگی وہی غالب آئے گا. تم اپنے دشمنوں سے طاقت اور تعداد کی بنیاد پر لڑائی
نہیں کرتے بلکہ اللہ کے اوپر اعتماد کرے تم لڑائی کیا کرتے ہو. تو یہ 5 اصول اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا. چوتھی چیز کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ برائی سے روکنا. مجھے یاد آیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں. البدایہ والنہایہ ان کی تاریخ کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر کس طرح پیش آئی جنگ یرموک. جنگ یرموک کس طرح پیش آئی تھی؟ اپنی تاریخ اپنے ہی کو نہیں معلوم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے شروع دور خلافت میں جنگ یرموک کا واقعہ پیش آیا تھا. اور واللہ میں ہر اردو پڑھنے والے سے کہوں گا کہ اس جنگ کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ کر کے پڑھ لے. تاریخ کی کتابوں میں دیکھ کر کے پڑھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے آتی ہے. کافروں کی تعداد لاکھوں سے بڑی ہوئی تھی اور مسلمان چاروں طرف سے اکٹھا ہو کر کے آئے ہیں. تو بہت جن لوگوں نے لکھا وہ کہتے ہیں ان کی تعداد 30,000 تک پہنچی تھی مسلمانوں. کہاں لاکھ 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور کہاں صرف 30,000. کوئی مقابلہ ہے؟ ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ, تعداد بھی ان کی زیادہ, علاقہ بھی ان کا ہے. مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم ہے اور تعداد بھی کم ہے, لیکن ان کے پاس ایک ایسی طاقت موجود تھی جو ان کے پاس کافروں کے پاس موجود نہیں تھی. وہ کس کی طاقت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی. اسے جیت کس کی ہوئی ہے؟ مومنوں کی. جس کے ساتھ اللہ رہے گا اسے کوئی ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے بھاگے اور سمندر کے کنارے پہنچے ہیں تو پیچھے سے فرعون بدبخت اپنا لشکر لے کر کے پہنچ گیا. سورج نکل رہا تھا, سورج نکل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی. کیوں؟ سامنے سمندر ہے, آگے بڑھیں تو ڈوبیں گے, اور پیچھے دشمن کا لشکر ہے, پیچھے مڑے تو مارے جائیں گے. ہتھیار بھی نہیں اپنے پاس تو, اور لڑائی کا کوئی طریقہ بھی نہیں معلوم. غلامی زندگی بسر کر رہے سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ ارے موسیٰ اب تو مار ڈالے گئے. چیخ پڑی قوم, انا لمدرکون, اب تو ہم ہلاک اور برباد کر دیے گئے. اے موسیٰ, غلامی ہی کی زندگی بہتر تھی, کم سے کم زندگی تو ملی تھی, روٹی تو ملتی تھی, ذلت کی زندگی ہی تو تھی. لیکن اب تو مارے گئے, آگے بڑھے تو کیا ہے؟ سمندر ہے, اور پیچھے بڑھے تو کیا ہے؟ پیچھے بڑھے تو کیا ہے؟ دشمن ہے, دنیا کا لشکر ہے. بچنے کوئی صورت تھی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا, اللہ میرے ساتھ ہے, میری مدد کرے گا. کیا جواب دیا تھا؟ ان معی ربی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رب وہ میری مدد ضرور کرے گا, مجھے سیدھے راستے پر لے کر کے چلے گا. یہ ہے ایمان. دنیاوی اعتبار سے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یقین ہو گیا ہے دنیا کے اعتبار سے کہ آپ مارے گئے, یا سمندر میں ڈوبیں گے یا دشمن مارے گا. لیکن اللہ کے اوپر اعتماد, ایک نبی کہا, وہ کیا کہتا ہے اللہ کا نبی؟ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ ہمیں کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے ہدایت کے راستے پر لے آئے گا, مجھے صحیح راستے پہ لے چلے کہ جہاں دشمنوں کا خطرہ نہیں ہوگا. حکم کیا ہوا کہ موسیٰ دیکھتے کیا ہو؟ سمندر کے اندر پانی کس نے جاری کیا ہے؟ روک بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ نہیں روک سکتا؟ روک سکتا ہے. حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی چھڑی مارو, 1 نہیں 12 راستے تمہارے لیے بن جائیں گے. تمہاری قوم ایک راستہ ڈھونڈ رہی ہے, دیکھو ہم 12 راستے ادھر سے نکال دیتے ہیں. 1 چھڑی ماری اور 12 راستے بن گئے, قوم پار ہو گئی. تو جس کے ساتھ اللہ رہے گا وہ کامیاب, اور جس کے ساتھ اللہ نہیں وہ ہر جگہ ناکام ہے. تو جب روم کی فوج جو لاکھوں کی تعداد میں تھی, اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے پاس مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی فوج آئی نہیں تھی.
اتنا ہتھیار اتنا سامان لے کر کے آئی تھی. واللہ میں کہتا ہوں اگر آپ پڑھنے لگیں تو اس جنگ کے واقعات آپ پڑھتے جائیں گے, کھانا سامنے رکھا ہے اور آپ بھول جائیں گے. اتنے دلچسپ واقعات ہیں جنگ یرموک کے. بھاگ کر کے اس فوج کہاں رکتی ہے؟ جا کر کے ترکیہ میں رکتی ہے. اور کیسے روم کے پاس جب پہنچے ہیں تو کہتا ہے ارے بتاؤ تو, ارے بدبختو تعداد تمہاری زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے؟ کہا تعداد تمہاری زیادہ ہے, ہتھیار تمہارے پاس زیادہ ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ہیں؟ ہتھیار تمہارے پاس زیادہ ہیں. تو ارے بدبختو آخر ہارے تم کیوں؟ وجہ کیا ہے ہارنے کی؟ ایک بوڑھا اٹھتا ہے جو جھوٹا ہے لیکن سچ کہہ گیا وہاں پر کہ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. لڑائی کے میدان میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی تھی, آج یہاں فرض نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. سوچیں اللہ کی مدد آئے تو کہاں سے آئے؟ ابھی تفصیل آ رہی ہے. وہ لوگ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں, مظلوم کا حق دلواتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور آپس میں سب کے سب برابری کا برتاؤ اور معاملہ کرتے ہیں. کوئی چھوٹا بڑا اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. یہ ہے ان کے جیتنے کے اسباب. اور ہم اس لیے کہ ہم زنا کرتے ہیں, ہم شراب پیتے ہیں, ہم مظلوموں کا حق کھاتے ہیں, ہم بھلائی کا حکم نہیں دیتے, ہمارے اندر ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے ہمارے اور ہارنے کی. تو عرض میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز مسلمان کے کامیابی کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حاصل ہونے کیا ہے؟ ایمان باللہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنا ہے. انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر متمکن کرے گا اور جگہ دے گا, زمین پر حکومت دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہیں تم لوگوں میں سے کہ انہیں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنائے گا, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنا چکا ہے. یہ ہے سب سے پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنا. تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اچھا بتائیے اس شرط کو ہم نے کہاں تک پورا کیا ہے؟ پبلک کے اندر ہو یا کہ فوج کے اندر ہو. پبلک کے اعتبار سے دیکھیے اور فوج کے اعتبار سے دیکھیے, کیا ایمان کی, اللہ کے اوپر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, ان تمام چیزوں کو ہم نے پورا کیا ہے؟ کتنی قبریں ہیں آج جو پوجی جا رہی ہیں, یہ اللہ پر ایمان لانا ہے؟ کتنے مزارات ہیں جو پوجے جا رہے ہیں, آج اللہ پر ایمان لے آنا ہے؟ سوچیں کیا اس شرط کو ہم نے حکومت کے طور پر ہو تو آج بھی ہماری سب سے خطرناک جو فوج ہے وہ یہ علی کا نعرہ لے کر کے حملہ کرتی ہے. کیا نعرہ لگاتی ہے وہ؟ یا علی کا نعرہ لے کے حملہ کرتی ہے. یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سبب ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, تم اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں کے اوپر عمل کرو. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. بغیر نماز کو قائم کیے ہوئے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی. پہلے پارہ کے اندر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. آج ذرا سوچیں کہ نمازیوں کی تعداد, نمازیوں کی فیصد مسلمانوں میں کتنی زیادہ ہے؟ 5% ملے گی؟ 10% ملے گی؟ وہ بھی 5% والے جو پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ مسجد میں اگر امام کو پیسے سے رکھا ہے, اگر امام آدھا منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کی خیریت نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ اور اگر آدھا منٹ پہلے جماعت کھڑی کر دیا تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسم ادا کرنے آئے, نماز پڑھنے نہیں آئے. ایک رسم ادا کرنے آئے ہیں, نماز پڑھنے نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی ملت کیا رہی ہے؟
نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی رہی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے کہ جب ظالم نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ سفارش کے لیے دوڑنے لگے، وہ سورس لگانے کے لیے دوڑنے لگے یا کیا کرنے لگے ہیں؟ وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت سارہ بھی جب دیکھا کہ شیطان ہمارے اوپر اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے ہماری طرف، تو سیدھے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن کے ہاتھوں میں کب کبھی تاری ہو گئی۔ 2-3 بار ایسا ہوا اور اسے چھوڑتا ہے۔ جب حضرت سارہ واپس آتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ علامہ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مصیبت کا معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر نماز کے لیے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر صلاۃ کسوف، صلاۃ کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جب یہ خطرہ ہو کہ یہ چاند یا سورج کی روشنی اب خطرے میں ہے۔ جس اللہ نے سورج کو روشنی کو چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ اور چند گھنٹے کے لیے چھین لیا ہے، وہ مستقل اس کو چھین سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مسلمان نماز کے لیے بھاگتا ہے۔ بارش نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی مدد کے لیے کہاں نکلتے ہیں؟ میدان میں نکلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سارے کے سارے ہم لوگ سو رہے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی سے سرگوشی کرے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں، کان اذا حزبہ امر صلی، جب کوئی مصیبت پیش آتی تھی، کوئی مشکل گھڑی پیش آتی تھی، کسی کام کے اندر آپ پریشان ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور آج ہم چاہے ویسے نماز پڑھتے ہوں لیکن سر میں درد ہو گیا تو مسجد میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم مصیبت آتی ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، کچھ خلل ہے کہیں پر، اس کو دوبارہ اس کا حساب چیک کرنا چاہیے کہ یہ خلل ہے کہاں سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کس سنہ پیش آئی تھی؟ غزوہ خندق کس سن میں ہے؟ علی اختلاف الروایات 4 میں ہے، 5 میں ہے، 6 میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن زیادہ صحیح ہے کہ 5 کے اندر پیش آئی تھی غزوہ خندق۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی غزوہ خندق میں؟ یہ اختبار ہے آپ لوگوں کو، بتائیے کتنی تھی مسلمانوں کی تعداد؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو جو ازبر ہو تو پسر لائے کہ میرا سے پدر کیوں کرو، ہے نہیں؟ یہی نہیں معلوم ہے تمہارے باپ دادا کیسے تھے؟ اور اگر ابھی پوچھا جائے کہ ہاں فلاں فلم کا ہیرو کون ہے، ہمارے خیال سے بہت سارے لوگ اس کو بتا دیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد کل کتنی تھی غزوہ خندق میں؟ 3000 بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ کتنا؟ اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں 10,000، ماشاء اللہ۔ چلیے کچھ تو یاد ہے نا، کتنی تعداد تھی؟ 10,000 تھی۔ مشرکین، یہود، مشرکین کے حلفاء اور قبیلے بنو غطفان کے لوگ سب ملا کر کتنے تھے؟ بڑی مشکل گھڑی مسلمانوں پر پیش آئی تھی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہارے دل گلے تک آ گئے تھے، دیدے تمہارے پتھرا گئے تھے اب کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور منافق کیا کہنے لگے کہ یہ دیکھو محمد، یہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن نقل کفر کفر الباشر، یہ محمد اب تک ہم سے کہتے تھے کہ کسرا کا ملک اور اس کا خزانہ فتح کریں گے، آج حال یہ ہے کہ ان کو پیشاب کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، پیشاب کرنے جاتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ یہ منافقین کہنے لگے تھے نا، اس لیے کہ کافر جتنی تعداد میں آئے ہوئے تھے
ہمارے خیال سے پورا مدینہ منورہ کی لوگوں کی تعداد، بچے بوڑھے چھوٹے بڑے سب ملا کر بھی اتنے نہ ہوتے، اور اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہوتی تو شاید کوئی مسلمان وہاں سے بچا نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ تو جب آخری رات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس قوم کی خبر لینے جائے اور شرط ہے کہ واپس بھی آئے. دیکھیے بڑی سخت شرط ہے، اس لیے کہ جائے خبر لینے کے لیے، لیکن کون ذمہ داری لے گا کہ واپس بھی آئے گا؟ کافر مار دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آپ نے سوال کیا کہ کون ہے جو ان کافروں کی خبر لینے جائے اور دوبارہ واپس آ کر کے مجھے بتائے کہ قوم کا کیا معاملہ، قوم کے ساتھ کیا حالات درپیش ہیں؟ کوئی نہیں اٹھا. تیسری بار بھی آپ نے اعلان کیا لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ تم یہاں آؤ. حضرت حذیفہ فرماتے کہ ہمت تو نہیں پڑ رہی تھی، لیکن جب آپ نے میرا نام لے لیا ہے تو میں، حالانکہ آپ نے کیا فرمایا تھا، کون ہے جو قوم کی خبر لینے جائے، دیکھے اور لے کر کے آئے تو اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا. یہ مقام دیا تھا آپ نے، لیکن کسی کی ہمت کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات ضمانت کون تھی؟ کافر اسے مار ڈالیں گے. حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 مشکلیں درپیش تھیں. ایک مشکل تو خوف کی تھی، دوسری مشکل سردی کی تھی، اور تیسری مشکل بھوک کی تھی. سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. بھوکی رہنے والے قوم ہی لڑا کرتی ہے، آسودہ قوم کبھی نہیں لڑی ہے. یہ سوچ لیں آپ، آسودہ قوم کبھی نہیں لڑی ہے. جو قوم زیادہ بھوکی رہتی ہے وہی قوم زیادہ لڑتی ہے، زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے وہاں پر. تو کہا 3 مصیبتیں درپیش تھی. سخت خوف لاحق تھا، سخت سردی تھی. جانتے ہیں یہاں کی سردی، اگر ٹھنڈی ہوا چلنے لگے، وہ بھی تیز کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جب طوفان آیا تھا مشرکین کے اوپر تو. اور تیسری چیز بھوک تھی. لیکن چونکہ آپ نے جو ہے حکم دے دیا اس لیے اٹھنا ہی ہے. اس لیے یہ ہے ایک اللہ کے رسول کا حکم ہے، جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، جا کے دیکھتا ہوں کہ ہوا اتنی تیز ہے کہ قوم کے خیمے اڑے جا رہے ہیں. سردی کے لیے لکڑی جلائی ہے تو لکڑی بھی اب اڑ رہی ہے. کہا میں جس گروپ کے اندر جا کر کے بیٹھا، لوگوں نے احساس کیا کوئی اجنبی آدمی داخل ہوا ہے، کوئی اجنبی آدمی داخل ہوا ہے. تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی اجنبی آدمی تو نہیں آیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جلدی سے ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور کہتا کون ہے تم؟ وہ کہتا میں فلاں ابن فلاں ہوں. تو ابو سفیان کہتا ہے دیکھو بھائی، بنو قریظہ کے لوگوں نے تو اب غداری کر دی ہے، اور ہوا ایسی تیز چل رہی ہے کہ نہ تو چولہے کے اوپر ہانڈی رکتی ہے اور نہ آگ رک رہی ہے، نہ خیمے رک رہے ہیں، لہذا چلو اب ہم چلتے ہیں. کہا کیا ابو سفیان اٹھا اور اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ہوتا کہ تمہیں واپس بھی آنا ہے تو میں ابو سفیان کو وہیں تیر سے ہلاک کر دیتا. یہ سوچنا چاہیے ایک مسلمان کا، کیا جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جوش میں آ کر کے حدیث کی مخالفت اور رسول کے اللہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہر میدان میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر کیا ہے. جذبات میں نہیں، پورا قبضہ ہے دشمن کے اوپر، تیر اپنے ہاتھ میں ہے، دشمن غافل ہے، حملہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر قتل کر سکتے ہیں، لیکن کیوں رک گئے؟ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے. کہا جب بھاگنے لگے تو میں واپس آیا تو مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی، اتنی سردی لگ رہی تھی کہ میں کانپ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کی چادر اوڑھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے. وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، اور جب بھی کوئی مشکل گھڑی آپ کو پیش آتی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. جب بھی کوئی مشکل گھڑی پیش آتی تھی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. دیکھا آپ نے، ایک مسلمان نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے. اسی لیے مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر آ گیا ہے.
چھوڑیں. کتنے لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں, یہی دیکھ لیجیے آپ. فجر کی جماعت میں شریک ہونے والوں لوگ تعداد کتنی ہے, اور اپنے یہاں کی بات تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. یہی دیکھ لیں آپ. حتیٰ کی بعد جاہل لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب, ہندو مسلم فساد ہوتا ہے تو بعض لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو مارے جاتے ہیں اور حالت جنابت میں رہا کرتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ حالت جنابت میں ہیں, اٹھے ہیں اور ایسے باہر چلے گئے, نماز بھی نہیں پڑھتے. ذرا سوچیں کتنی بڑی بدبختی ہے مسلمانوں کی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انکار کرتے ہیں. ارے بدبخت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تجھے زمین پہ چلنے دے رہا ہے, اپنا پانی پینے دے رہا ہے, اپنا دیا ہوا کھانا کھانے دے رہا ہے, ورنہ تو اللہ کی مدد کا مستحق نہیں ہے. وہ نماز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر تیرے اوپر فرض کی ہے, اس نماز کو تو ضائع اور برباد کر رہا ہے. ایک وقت کی نماز کا چھوڑنا جسے اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا ہے, اور تیری عمر 25 سال کی, 30 سال کی, 40 سال کی ہو گئی, لیکن ابھی تو نماز کا پابند نہیں بن سکا, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق کہلاتا ہے اپنے کو. تو نماز چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. ترغیب اور ترہیب کے اندر ایک واقعہ نقل ہے, میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. حجاج ابن یوسف کا, حجاج ابن یوسف کا صحیح قصہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے سالم ابن عبداللہ ابن عمر کو, کس کو؟ سالم بن عبداللہ ابن عمر, عمر بن الخطاب کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے سالم کو حکم دیا کہ یہ تلوار لو اور اس قیدی کو لے جا کر کے دروازے کے باہر اس کی گردن مار دو. اٹھے تلوار لے کر کے جا رہے ہیں دروازے پر. ان کے باپ کہتے ہیں کہ کیا مار دے گا گردن؟ یقیناً مار دے گا, مار دے گا گردن. سوچ رہے ہیں آپس. حضرت سالم دروازے پر پہنچتے ہیں اور قیدی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو بتا, تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں پڑھی ہے. کہا ٹھیک ہے, ایک راستہ دائیں جا رہا ہے, ایک بائیں جا رہا ہے, جس راستے تجھے جانا ہو چلا جا. اور واپس چلے آئے حجاج کے پاس. اور جانتے ہیں حجاج کتنا بڑا ظالم تھا. حجاج نے کہا تم نے اس کی گردن مار دی؟ کہا کہ نہیں. کہا وہ کیوں, ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے یہ باپ جو بیٹھے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے. تو میں وہ بدبخت نہیں بننا چاہ رہا جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو ختم کر دوں, اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا. دیکھا اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی. نماز پڑھ کہیں کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد نماز پڑھ کر کے حاصل کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عکیم ایک صحابی ہیں, عبداللہ ابن عکیم ایک صحابی ہیں. حجاج نے انہیں بلایا اور بلوا بھیجا تاکہ انہیں قتل کر دے. کیا کیا؟ وہ سورس لگانے لگے, رونے لگے, چلانے نہیں. وضو کیا اور کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہم نے کبھی شراب نہیں پی ہے, نہیں اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے کبھی زنا نہیں کیا, اے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے کبھی چوری نہیں کی. اگر میں اس اپنے بارے میں سچا ہوں تو اے اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کے اوپر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آیا کرتی تو کیا کرتے تھے؟ نماز طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. ایک اور دلچسپ قصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امام ذہبی رحمہ اللہ یہ مثال دینے کے لیے کہ ایک مسلمان نماز طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے مصیبت اور پریشانی کا, چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد چھوٹے پیمانے پر لینی ہو یا کہ بڑے پیمانے پر لینی ہو. محمد ابن جریر الطبری, محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ, محمد ابن آدم الرویانی اور محمد ابن زہیر, یہ 4 بڑے محدث ہیں. علماء کرام جانتے ہیں ان کو چاروں کو, اور ایک زمانے کے رہنے والے ہیں. خصوصاً محمد ابن جریر طبری کی بڑی کتابیں آج بھی بازار کے اندر موجود ہیں. محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کی بڑی کتابیں آج بھی موجود ہیں. یہ بڑے پائے کے 4 محدث ہیں. یہ سارے کے سارے مل کر کے مصر جاتے ہیں. کس لیے؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور چاروں نے مل کر کے کوئی کمرہ کرائے پر لیا, اس میں آ کر کے رات کو ٹھہرتے تھے اور دن میں محدثین کے پاس جا کر کے حدیث لیا کرتے تھے. جو کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا, پیسہ بھی ختم ہو گیا. ظاہر بات اس وقت جو ہے
बैंक का कार्ड तो रहता नहीं था कि जाकर के वहां से निकाल लिया करें, और न हवाले का मामला था कि फौरन टेलीफोन करें और जो है हवाला भेज दिया जाए। बड़ी मुसीबत है। सोचने लगे कि अब किया क्या जाए, अभी हदीसें और हासिल करनी है, अभी तक पूरा काम हुआ नहीं है, और भीख मांगने जाए ये भी बहुत बड़ा मामला है। तो आपस में खड़े होकर के मशवरा करते हैं, कहते हैं भाई देखो अब भीख मांगे बगैर चारा नहीं है, भीख मांगे बगैर चारा नहीं है। ऐसा है कि रोजाना एक आदमी भीख मांगा करे और चारों जो कुछ मिल जाएगा चारों उसे बांट करके खा लेंगे और हदीस का इल्म हासिल किया करेंगे, हदीस का इल्म हासिल किया करेंगे। ये फैसला हो गया। लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा पहले शुरू कौन करे, भीख मांगना पहले शुरू कौन करे, कौन जाए पहले भीख मांगने के लिए। तो उन लोगों ने क्या काम किया, जब कोई मामला तय नहीं हुआ तो कुरान अंदाजी तक बात पहुंच गई कि कुरान अंदाजी की जाए। कुरान अंदाजी समझते हैं ना, कुरान अंदाजी की जाए, जिसका नाम पहले निकलेगा वो सबसे पहले भीख मांगने जाएगा। जब कुरान अंदाजी की गई तो सबसे पहले नाम किसका निकलता है, मुहम्मद इब्ने इसहाक इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह का। किसका नाम निकलता है, इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह का। अब कहते हैं कि भाई ठीक है भीख मांगने तो जाता हूं, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो लाओ 2 रकात नमाज अल्लाह ताला के लिए तो पढ़ ले। यह है एक मुसलमान का जज्बा। कोई भी ऐसा काम करना है तो अल्लाह ताला का मशवरा जरूर है। कहा कि लाओ इस्तिखारा की 2 रकात नमाज तो पढ़ ले, उसके बाद अगर अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह की तरफ से इशारा होता है तो भीख मांगने जाएंगे, और नहीं तो नहीं जाएंगे। है कोई सोचता है, बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, बड़े से बड़ी तिजारत कर जाते हैं। ये एक ऐसी सुन्नत है दोस्तों जो आज आवाम के अंदर, क्या पढ़े लिखे लोगों से अंदर से भी ये चीज छूटी हुई है, इस्तिखारे की नमाज। हालांकि बुखारी शरीफ में हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे ही सिखाते थे जैसे कि कुरान सिखाया करते थे। तो जब इस्तिखारे की नमाज से फारिग हुए, अभी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ही कहें, दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। देखिए अल्लाह की मदद नमाज से कैसे हासिल होती है, नमाज पढ़ करके दस्तक होती है। जब दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि एक चिराग लिए एक आदमी है और उसके साथ साथ एक और आदमी है, और वो पूछ रहा है कि मोहम्मद इब्ने इसहाक इब्ने खुज़ैमा कौन है, मोहम्मद इब्ने जरीर कौन है, मोहम्मद इब्ने आदम कौन है, मोहम्मद इब्ने ज़ुहैर कौन है। जब कहा मोहम्मद इब्ने इसहाक मैं हूं, 10 दिनार उनको दे दिया। मोहम्मद इब्ने जरीर मैं हूं, 10 दिनार उनको दे दिया। मोहम्मद इब्ने आदम मैं हूं, 10 दिनार उनको दे दिया। मोहम्मद इब्ने ज़ुहैर मैं हूं, 10 दिनार उनको दे दिया। और कहा कि आज इस शहर का अमीर सो रहा था, दोपहर में कैलुला के लिए लेटा हुआ था कि ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, और आप फरमा रहे थे कि फला इन्न मुहम्मदीन जिया, मोहम्मद, चारों मोहम्मद भूखे हैं, उन्हें खिलाओ। इसलिए दोपहर तो ढूंढ रहा है कि तुम लोग कहां पर ठहरे हुए हो। और ये दे रहा है बात अमीर, और अहद ले रहा है कि ये खत्म हो जाए तो जो जरूरत पड़ेगी तो कहीं दूसरी जगह जाना नहीं, मुझसे आकर के उसको तलब करना है। देखा, भीख मांगना है, लेकिन फिर भी सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। चाहे जाए कि दुश्मनों के ऊपर हमला करना हो, बगैर नमाज पढ़े हमला हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला की मदद हासिल करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। अब अगर अल्लाह के रसूल की हदीस और सलफ के वाकयात इस सिलसिले में कितने हैं, आपके सामने बयान करते जाऊं तो वक्त गुजर जाएगा। दूसरी चीज जिससे अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है वो क्या है, अल्लाह ताला ने जिसको फर्द किया है मुसलमानों के ऊपर, वो कौन सा रुकन है, तीसरा रुकन कौन सा है, ज़कात का है। पहला रुकन क्या है, शहादतैन है, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, तीसरा क्या है, ज़कात है, और चौथा रोजा है, और पांचवा क्या है, हज है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात, यानी अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहिक जो लोग होंगे वो हैं जो ज़कात देते हैं। ज़कात भी इस्लाम का तीसरा रुकन है, और वो बड़ा ही अहम रुकन है, बड़ा ही अहम रुकन है। दुनिया के अंदर भी उसके छोड़ने पर अज़ाब है, और आखिरत में भी उसके छोड़ने पर अज़ाब है। कब्र के अंदर भी ज़कात न देने पर अज़ाब है, और आखिरत में भी ज़कात न देने पर अज़ाब है। दुनिया के अंदर ज़कात न देने पर क्या अज़ाब है, हाकिम को क्या हुक्म है,
امیر کو کیا حکم ہے اگر کوئی آدمی زکات دینے سے منع کرتا ہے تو؟ اگر جو شخص زکات دینے پر منع کر رہا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے فوجی، تو حاکم زبردستی اس سے زکات لے گا اور ڈبل زکات لے گا. کیا لے گا؟ اس سے زکات کا حصہ جتنا زکات کا مال بنتا وہ لے گا اور اس کے ڈبل جرمانہ کے طور پر حاصل کرے گا. اور اگر کوئی شہر والے گاؤں والے ہیں کہتے ہیں میں زکات نہیں دوں گا اور لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو حاکم ان سے کیا کرے گا؟ لڑائی کرے گا. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر وہ لوگ شرک سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکات دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو. صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، یاد آ گئی روایت میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے کہ انسان جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے میت کو اور لوگ ابھی تھوڑی ہی دور گئے رہتے ہیں تو نماز اس کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، زکات اس کے دائیں اور روزہ اس کے بائیں، نفلی نماز صدقات وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب سوال کرنے والے منکر نکیر اس کے پاس پہنچتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زکات کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، روزہ کہتا ہے میری طرف سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے بڑے احترام کے ساتھ دور ہی بیٹھ کر کے اسے سوال و جواب کرتا ہے. لیکن اگر نہ نماز اس کے پاس ہے نہ زکات ہے تو آ کر کے اس کے اوپر اتنا بڑا سا گرز مارتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے اوپر بھی مارا جائے پھر بھی وہ چورا چورا ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہی نماز، یہی زکات اس دنیا میں بھی ہماری اور آپ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ہماری اور آپ کی مدد کرے گی. تو دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد کیا حاصل ہوگی وہ کیا ہے؟ زکات ہے. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں مختصر کرتا ہوں. چوتھی چیز کیا ہے؟ تیسری چیز زکات ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ برائی سے روکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں کے اندر مسلمانوں کی بڑی بھلائی رکھی ہے. اسی لیے کنتم خیر امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت قرار، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کیا؟ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم بہترین امت، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی اللہ کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون. غالب ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہی ہیں. کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ یہی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا تھا، سور بنا دیا تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بھلائی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے، برائی سے نہیں روکا کرتے تھے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے بنو اسرائیل کے ان لوگوں پر، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. جس برائی کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو روکا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں جس کے اندر آپ نے قسم کھا کر کے بیان کیا. مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ بغیر قسم کھائے ہوئے بھی سچے ہیں، لیکن معاملے کی اہمیت کے پیش نظر آپ قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے عذاب نازل کرے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. مدد مانگو گے، ہچکیاں بن جاتی ہیں. آج دعا کے لیے مسلمانوں کے لیے دعائیں جو ہوا کرتی ہیں، لوگ روتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا یہ چھٹا فریضہ آج چھوڑ دیا گیا ہے.
وہ کون سا فریضہ ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. بہت سے علماء نے اسے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے. بھلائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جن لوگوں کو زمین کے اندر جگہ دی گئی، یعنی مومنین کو، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام کار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز، حج، زکات، روزہ اور تمام امور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ اور برباد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی جہازوں کو انہی کے اوپر گرا دے. اللہ تعالیٰ ان کے سفینوں کو ڈبو دے. اللہ تعالیٰ ان کے ہتھیاروں کو انہی کے ہاتھوں میں تباہ اور برباد کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام تدبیروں کو، ان کی تمام کوششوں کو، ان کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جو مسلمانوں کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام چیزوں کو انہی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. ایک بڑا اہم نقطہ رہ گیا ہے جو، اور ویسے بھی زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تفصیل نہیں بیان کی گئی. اور دوسرا اہم نقطہ جو بڑا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ وہ موت کے بعد بھی کرتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد جو ہے دنیا بھی کرتا ہے اور موت کے بعد بھی کرتا ہے. وہ کسی دوسرے موقع سے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.